پھر ہمیں امام ابو اعظم حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے، امام غزالی جیسے، امام غازی جیسے اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ جیسے افراد دے سکے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ جدید علوم و فنون کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں اور پھر انہی علوم کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لوٹ جا عہد نبی کی سم رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے، وما علی الا البلاغ۔ نائب طالب علم طاہر اشرف بل محمد اشرف، جامعہ حنفیہ غوثیہ۔ الحمد والشکر لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریخ راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ قابل صد تقریب جناب صدر اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدان میں سجانا ہے وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے۔ موجودہ دور میں مدارس اہل سنت کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ جناب صدر، میں نے تاریخ اسلامی کی برگردانی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ مدارس اہل سنت آج کی ایجاد نہیں بلکہ اس کی تاریخ صفحہ نبوی سے جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے تمام مدارس اسی چرخ نبوت کے ذوفشاں خورشید کی شعاعیں ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر مختلف نفوس کو ان کی استعداد کے مطابق اپنی خرام ناز کا آئینہ دار بنایا۔ مدارس اہل سنت کی تاریخ ایسی درخشندہ اور تابناک ہے جس کی ضیاء پاش کرنوں سے تاریخ کا ہر صفحہ منور ہے، جس کا ہر فرد لا تفسدوا فی الارض کی تمثیل اطاعت پر مبنی ہے۔ صدر علی وقار مسلم معاشرے کے خشک کھیتوں کو سیراب کرنے والے چشمے انہی مدارس اہل سنت سے پھوٹتے ہیں اور اسلامی تحقیقوں کو ایندھن یہیں سے حاصل ہوتا ہے، اور اسلام میں دھنی قسم کے لوگ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ تحقیقی اور اصلاحی میدانوں میں قرطاس زیست کو اپنے خون سے نقش کرتے ہیں اور علم کے ایسے موتی بکھیرتے ہیں، ایسے موتی بکھیرتے ہیں کہ وہ مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانونی، سائنسی اور اخلاقی موضوعات پر جب لب کشائی کرتے ہیں تو بڑے بڑے دانشور انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ قابل صدر جناب صدر چشم فلک کی خواہشات کو احسن انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری صرف مدارس اہل سنت نے ہی اٹھائی ہے، اور مدارس اہل سنت اپنے وطن میں ایسے افراد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کی حسین قبا زیب تن کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا کاجل آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے جھومر ان کے ماتھے پر سجاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی بے نیازیوں کی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل کی شمشیر بے نیام تھماتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زرہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے جذبات اور بحر بے قرار کے خزینے سینے میں چھپا کر اپنے جوہر ادراک اور نشتر تحقیق سے ستاروں کے جگر کو چاک کر دے اور اسلام کے خلاف
اٹھنے والے سازشوں اور فتنوں سے بروقت آگاہی میں محافظین اسلام کے سربقب مجاہد شب و روز متحرک نظر آتے ہیں۔ صدر عالی وقار، اگر کسی نے مدارس اہل سنت کی جو نمایاں خدمات ہیں ان کو دیکھنا ہو تو وہ ایسی ہے کہ اگر چشم بصیرت موجود ہو تو نابینا بھی بول اٹھے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا شاہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سو یہاں مینارہ ہے۔ لیکن آج جب میں دینی مدارس کی حالت زار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج دینی مدارس کا وہ کردار نہیں جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ صدر عالی وقار، دینی مدارس کا کردار تو یہ تھا کہ وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی۔ دینی مدارس کا کردار تو یہ تھا کہ وہاں پر اتحاد کا درس دیا جاتا، بھائی چارے کی تعلیم دی جاتی۔ لیکن آج مدارس میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج مدارس اہل سنت میں اتحاد کی فضا قائم نہیں بلکہ قومی، صوبائی، لسانی اختلافات میں جھگڑا ہوا ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ تو کلندر لاہوری کی باغیں طرح گونجتی ہے کہ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ صدر عالی وقار، یوں تو مدارس اہل سنت کی اہمیت مسلم ہے، لیکن ایسا معاشرہ کہ جہاں یاس و قنوطیت کی اندھیروں کی ہول لاکیاں بڑھ رہی ہو، ظلمتوں کی چکا چون آگوش معاشرہ میں پرورش پا رہی ہو، رشد و ہدایت کا گلشن ولا اور فسق کا تعفن پھیل رہا ہو، جہالت اور لاطینیت کے گرد و غبار نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور علم بے سہارا و بے خانمہ پھٹک رہا ہو، ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی سماجی روایات، ان کی شناخت نشانہ پر ہو، منکرات کے دروازے اس طرح کھلے ہوئے ہوں کہ کسی بھی قسم کے شخص کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ اس کا استقبال کیا جاتا ہو۔ تو ایسے دور میں مدارس اہل سنت کو اپنی معنویت اور عظمت کی بازیافت کے لیے ایسے انقلاب کی ضرورت ہے، ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو پورے طور پر حیات بخش اور روح افزا ہو۔ صدر عالی وقار، اس فکری کجروی اور گمراہی کی گہما گہمی میں ایک کتابوں کے ایک بڑے اور قیمتی ذخیرے کی ضرورت ہے، اور مستقبل کے حوالے سے مدارس کے طلباء کے اندر ایک حقارت امیز تصور پایا جاتا ہے۔ لہذا مستقبل کی پیشگی اور منصوبہ بندی کے لیے اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کیا جائے تاکہ تابناک مستقبل کی ضمانت ہو سکے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، دینی مدارس کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی شامل کیا جائے تاکہ مدارس اہل سنت میں پڑھنے والے طلباء، علماء فقط محراب و منبر تک محدود نہ رہے بلکہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر تک علم مصطفی کی شمع فروزاں کر سکے۔ بس نیکسٹ طالب علم عبدالرحمان جامعہ رضویہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا موضوع تقریر موجودہ دور میں مدارس اہل سنت کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مدرسہ ہے کیا اور یہ شروع کہاں سے ہوا۔ لفظ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سیکھنے کی جگہ، اور اصل میں دینی تعلیم کے مرکز کا نام مدرسہ ہے۔
اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ کا چبوترا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. اور آج یہ جو شاندار مدارس آپ دیکھ رہے ہیں اور جس مدرسہ میں آپ موجود ہیں جامعہ رضویہ جس کے بانی مفتی غلام صاحب قادری صاحب ہیں، یہ بھی اسی صفہ کے چبوترے کا تسلسل ہے، اسی کی ایک شاخ ہے. مدارس اسلامی معاشرے کا اہم جز ہیں اور یہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کا باعث ہیں، اور اصل میں مدارس ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو عملی طور پر زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ دورہ حاضر میں عصری تعلیم کے اداروں یعنی اسکولز اور کالجز سے دین کو تقریباً نکال دیا گیا ہے. یہود و نصارہ اور کوئل بند جیسے اداروں کو کہنے پر دین عصری تعلیم کے اداروں کے نصاب سے دین کو نکال دیا گیا ہے. اس لیے مدارس کا کردار پہلے سے کئی زیادہ ذمہ داری ان کا بڑھ گئی ہے. اسکولز اور کالجز میں ماڈرنزم کے نام پر یہود و نصارہ کے تہوار جیسے کرسمس، نیو ایئر اور ہولی کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور بعض ادارے ایسے ہیں جن میں ان کو باقاعدگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مگر الحمدللہ دین مدارس نے آج بھی اسلام کو عملی طور پر زندہ رکھا ہوا ہے. ان مدارس سے جو علماء، قراء، حفاظ، مفسر قرآن بن کر نکلتے ہیں وہی اصل علم دنیا میں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اصل علم یہی قرآن کریم کا علم ہے اور باقی تمام علوم قرآن کریم سے اخذ کیے گئے ہیں. آج کے دور میں ہر نئی دریافت کے لیے، ہر نئی ایجاد کے لیے سائنسدان قرآن کریم کے محتاج ہیں. اس کی واضح مثال بگ بینگ تھیوری ہے جو کہ 1939 میں لکھی گئی، اور اس کے کاتب نے دنیا کے ابتدا و اختتام کا منظر پیش کرتے ہوئے ہو قرآن کریم کے الفاظ کو کاپی کیا. اس کا کہنا ہے کہ دنیا سے میں بلیک ہول تھی جو کہ بند تھی، یہ دھماکے سے پھٹا اور دنیا وجود میں آئی، اور قرآن کریم نے 1400 سال قبل اس کا منظر پیش کر دیا تھا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ترجمہ کنز الایمان، کیا کافروں نے خیال نہ کیا کہ زمین و آسمان بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا. اسی طرح اس نے دنیا کے اختتام کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں ایک اسکریچنگ وائس، چیخنے کی باریک سی آواز آئے گی جو کہ آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، دھوپ چلی جائے گی، سمندر بہا دیے جائیں گے. اور قرآن کریم میں بھی ٹھیک اسی طرح لکھا گیا ہے. سورۃ النبا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں. تو گویا قرآن کریم کے بغیر اگر کوئی بھی سائنسی یا دنیاوی علم حاصل کیا جائے تو بڑا مکمل ہے. اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو جتنے بھی عظیم علماء کرام گزرے وہ نہ صرف علم قرآن کے ماہر تھے بلکہ وہ دنیاوی اور سائنسی علوم میں بھی ماہر تھے. وہ ماہر فلکیات تھے، وہ ماہر طب تھے، وہ ماہر الجبر تھے. جیسے ابو علی سینا وہ ماہر طب اور ماہر ادبیات تھے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی وہ ماہر الجبر اور ریاضی دان تھے. عمر بن خیام وہ شاعر تھے، ماہر فلکیات تھے اور ماہر الجبر تھے. اور اگر ہم قریب ہی گزرے ہوئے علماء پر نظر ڈالیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ شاعر بھی تھے، وکیل بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بقول خادم حسین رضی صاحب کے وہ قلندر بھی تھے. دور حاضر میں جب ہم اسکول سے دور ہوئے تو اسکولز اور مدارس میں فرق آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ علماء مساجد و مدارس تک محدود رہ گئے، اور عصری تعلیم کے اداروں کو ہم نے یہود و نصارہ کے لیے کھلا چھوڑ دیا کہ وہ آئیں اور اپنے مرضی کے مضامین پڑھائیں. بدقسمتی سے مدارس کو پیچھے کرنے کا قصوروار حکومت ہے. اس نے علماء کے فنڈز روکے، مدارس کے فنڈز روکے، ان کو عصری تعلیم سے دور کیا تاکہ ان کا سسٹم اور ان کا نظام کمزور ہوتا جائے. لیکن مدارس کا نظام اب بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے 3 اہم تجاویز ہیں، 3 اہم صورتیں ہیں. پہلی جو تقریباً ناممکن ہے وہ یہ کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، حکومت آگے آئے، علماء کو سپورٹ کرے، علماء کو فنڈز دے، ان کو عصری تعلیم دے. اور دوسری تجویز یہ ہے کہ رئیس الجامعات آگے آئیں. رئیس الجامعات اپنے جامعات میں سے ایسے طلبہ نکالیں جو کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جو کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری اور سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ طلبہ اپنا کردار خود ادا کریں، وہ اپنی ذاتی دلچسپی لیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی لکیر سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. تو ایسا شیشہ ہمیں یعنی طلباء کو خود بننا پڑے گا. تو جناب صدر، میری کچھ عاجزانہ گزارشات ہیں جن کے ذریعے جامعات کے نظام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. اس میں طلباء کو اب دوہری تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ان کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی. اور اس کو ممکن کرنے کے لیے جامعات اہل سنت، رئیس الجامعات کو متحد ہونا پڑے گا.
وہ اپنے جامعات میں سے ایسے طلبہ نکالیں جو کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی درس نظامی صبح 8 سے 2 بجے تک پڑھتا ہے تو وہ شام کو یونیورسٹی یا سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کرے۔ اگر کوئی بچہ اپنا دن موبائل یوز کرنے میں ضائع کرتا ہے تو اس کو وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈالیں۔ اگر کسی کا رجحان ڈاکٹریٹ کی طرف ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل کی فیلڈ میں ڈالیں۔ اگر وہ وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کو لاء کروائیں۔ اس طرح کچھ سال کے بعد اہل سنت کے علماء ہر جگہ موجود ہوں گے۔ ہم ہاسپٹلز میں جائیں گے ہمیں علماء اہل سنت نظر آئیں گے، ہم چیمبرز میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے ہمیں علماء اہل سنت نظر آئیں گے، اور تبھی حقیقی انصاف کا حق ہوگا۔ اور جب علماء اہل سنت عدالتوں میں ہوں گے تو غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے بندے میں نہیں چڑھایا جائے گا، اور آسیہ ملیونہ جیسی غدار کو پاکستان سے باہر نہیں رہا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء اہل سنت اور جامعات اہل سنت کو اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفار نقشبندی صاحب جو کہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر کلاسر صاحب وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالب علم زین علی نوری جامعہ رضویہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی، وَيَا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد احترام معزز علماء اکرام، مشایخ عظام، طلاب العلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر مدارس اہل سنت کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ مدرسہ ایک اندازے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام نے جو قائم فرمایا دار ارقم یا صفا، لیکن اگر اور گہرائی کے اندر جائیں تو غار حرا کا ایک مدرسہ بھی سامنے آتا ہے جس میں سب سے پہلے معلم اول خالق کائنات ہیں اور متعلم اول حضور جانے جانا ہے، اور واسطہ اول جبریل امین ہیں، اور پہلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ حضرت ذی وقار قرآن کی پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو خالق کائنات نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ دینی مدارس ہیں، مدارس اہل سنت، ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہی ہے کہ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہارے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہی دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہاری جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ ہوتا۔ ارے یہی دینی مدارس ہیں کہ جنہوں نے تجھ سے پیدا ہوا تو تیرے کان میں اذان دی، تو دنیا سے چلا گیا تو تیرا جنازہ پڑھا کر تجھے اس دنیا سے الوداع کیا۔ حضرت ذی وقار یہ انہی مدارس اہل سنت کا کردار ہے۔ اب جب مدرسے میں بچے کو داخل کرانے کی باری آتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں سے جو بچہ سکول میں سب سے فیل ہے،
اس کو ہم مدرسے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اسکول میں نہیں چل سکا، اس کو مدرسے میں چلا دو۔ خالق کائنات پھر اس بچے پر کرم کتنا فرماتا ہے کہ وہی بچہ جب 3 سال بعد جا کر اپنے باپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن گیا ہوں، وہ حافظ قرآن اور اس قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسی قرآن کو کہ جس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کو میں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ مدارس کا کردار ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جس کو پڑھنا نہیں تھا آتا، سکول میں بالکل فیل تھا، اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اس قرآن کا حافظ بنا دیا کہ جس کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات عزیز وقار ایک بچے کو حافظ بنایا اور اسی کو پھر قاری قرآن بنایا، جب وہ بہترین قاری بن گیا تو اس کو عالم دین بنایا، جب وہ عالم دین بن گیا تو ایک صوفی بنایا، جب وہ صوفی بن گیا تو ایک شیخ الحدیث بنایا، جب وہ شیخ الحدیث بن گیا تو دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اوپر صبح سے لے کر شام تک دن کے اجالے میں دیکھو تو ہزاروں کے مجمع، رات کی تاریکی میں دیکھو تو ہزاروں کے مجمع، ہر زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسالہ پیر کامل، کامل آلہ رہنما۔ یہ مدارس اہل سنت کا کردار ہے کہ مدارس اہل سنت نے بچوں کو اٹھایا جو پڑھ نہ سکتے تھے اور وقت کے قطب اور ولی بنا کر نکالا۔ حضرات عزیز وقار ایک کمی ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس میں 3 ٹاپک ہیں موضوع میں۔ ایک مدارس کا موجودہ حالات میں کردار نہیں، مدارس اہل سنت کا کردار، ایک تو موجودہ ہو گیا اور اہل سنت، اور تیسرا یہ ہے کہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ تمام شعبہ جات ہیں اور کافی مدارس کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں، تو درس نظامی کے طلباء علیحدہ ہوتے ہیں، تجوید کے طلباء علیحدہ ہوتے ہیں۔ تجوید کا طالب علم جب فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کو کسی مسجد کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، قرات اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ چپ کر جاتا ہے۔ اور ایک بہترین عالم جب 8 سال درس نظامی مکمل کر کے مسجد خطابت کے اوپر جلوہ فروز ہوتا ہے، خطاب تو بڑا اعلیٰ کرتا ہے اور تقریر اس کی بڑی کمال کی ہوتی ہے، لیکن اس کے الفاظ کی درستگی نہیں ہوتی، اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، اسے قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا۔ تو حضرات ذی وقار یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مدارس اہل سنت میں ایک ایسا مشن لایا جائے کہ جب بچہ 8 سال بعد درس نظامی سے فراغت کی سند حاصل کرے اس کے ساتھ اس کو تجوید و قرات کی بھی کورس مکمل کرنی پڑے، اور جب ایک بچہ تجوید و قرات کرنے کے بعد کسی مسجد کے اندر امام یا مؤذن کے فرائض سر انجام دے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پہلے ان علوم کو پڑھے کہ جس کی وقت میں ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار یہ اسلام اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی عصری تعلیم کا یہ محتاج نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عصری تعلیم جتنی نکلی ہے یہ قرآن سے نکلی ہے، عصری تعلیم کا یہ محتاج نہیں۔ اگر ہم انہی کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ حضرات ذی وقار خالق علم یزل سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حضور شیخ القرآن کے درجات بلند فرمائے۔ واحد دعوی علیکم۔ اگر طالب علم محمد مدثر ولد اللہ بخش، محمد مدثر ولد اللہ بخش، سرویہ اسلامک سینٹر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
तमामी अहबाब मेरे साथ मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ जदीद हज़रात व सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कराम, मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो है मौजूदा हालात, मदारिस अहले सुन्नत का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए। सामीन कराम, तारीख मदारिस की जो तारीख है वो बहुत लंबी है। तारीख इस्लाम में सबसे पहला मदरसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुल ज़मां अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर में था। उसके बाद वही खुलफ़ाए राशिदीन के पास आया, उसके बाद आइम्मा दीन के पास आया। उन आइम्मा दीन ने जो हमें आलिम दीन अता किए उन्हीं में से राज़ी और गिज़ाली थे, रोमी और सादी। फिर हमें इमाम अबू आज़म हनीफा जैसे, इमाम शाफी जैसे, इमाम गज़ाली जैसे, इमाम राज़ी जैसे और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमहुल्लाह जैसे अफराद दे सके। हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों, आज वक्त का तकाज़ा है कि हम लोग जदीद उलूम व फ़नून को अपने निसाब का हिस्सा बनाएं और फिर इन्हीं उलूम के ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं। इसी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। लौट जा अहदे नबी की सम रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। वमा अलैहि इल्लल बलाग। नाइब तालिब इल्म ताहिर अशरफ वल मोहम्मद अशरफ जामिया हनफिया गौसिया। अल्हम्दु व शुक्र लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमाए दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में चरागा करके छोड़ूंगा। काबिल सद तकरीब जनाब सद और मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू को अल्फाज के गुलदान में सजाना है वो लफ्ज़ों की माला में कुछ यूँ है। मौजूदा दौर में मदारिस अहले सुन्नत का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए। जनाब सद, मैंने तारीख़ इस्लामी की बरदरदारी की तो मुझे मालूम हुआ कि मदारिस अहले सुन्नत आज की इजाद नहीं बल्कि इसकी तारीख़ सुफ़ा नबी से जुड़ी हुई है। दुनिया के तमाम मदारिस इसी चरखे नबूवत के ज़ोफ़शा खुर्शीद की शुआएँ हैं कि जिन्होंने माशरे के अंदर मुख्तलिफ नफूस को इनकी इस्तेदाद के मुताबिक अपनी खिराम नाज का आईनादार बनाया। मदारिस अहले सुन्नत की तारीख ऐसी दरखशिंदा और ताबनाक है जिसकी ज़ियापाश किरणों से तारीख का हर सफ़ा मुनव्वर है, जिसका हर फर्क ला तुफ़सिदू फिल अर्द की तमसीले इताअत पर मबनी है। सदर आली वक़ार मुस्लिम माशरे के खुश्क खेतों को सैराब करने वाले चश्मे इन्हीं मदारिस अहले सुन्नत से ढूंढते हैं और इस्लामी तहरीकों को ईंधन यहीं से हासिल होता है और इस्लाम में धनी किस्म के लोग यहीं से पैदा होते हैं जो कि तहकीकी और इस्लाही मैदानों में किरतासे ज़ीस्त को अपने खून से नक्श करते हैं और इल्म के ऐसे मोती बिखेरते हैं कि वो मजहबी, सियासी, मुआशी, माशरती, कानूनी, साइंसी और अखलाकी मौज़ूआत पर जब लब कुशाई करते हैं तो बड़े बड़े दानिश्वर अंगुश्ते बदंदा रह जाते हैं। जनाब सदर चश्मे फलक की ख्वाहिशात को अहसन अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मदारिस अहले सुन्नत ने ही उठाई है और मदारिस अहले सुन्नत अपने बदन में ऐसे
افراد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کی حسین قبا زیب تن کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا کاجل آنکھوں میں لگاتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے جھومر ان کے ماتھے پر سجاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بے نیازیوں کی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل کی شمشیریں بے نیام تھماتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زرا سے آراستہ کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے جذبات اور بحر بے قرار کے خزینے سینے میں چھپا کر اپنے جوہر ادراک اور نشتر تحقیق سے ستاروں کے جگر کو چاک کرتے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے سازشوں اور فتنوں سے بروقت آگاہی میں محافظین اسلام کے سربکف مجاہد شب و روز متحرک نظر آتے ہیں۔ صدر عالی وقار اگر کسی نے مدارس اہل سنت کی جو نمایاں خدمات ہیں ان کو دیکھنا ہو تو وہ ایسی ہے کہ اگر چشم بصیرت موجود ہو تو نابینا بھی بول اٹھے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا شاہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سو یہاں مینارہ ہے۔ لیکن آج جب میں دینی مدارس کی حالت زار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج دینی مدارس کا وہ کردار نہیں جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ صدر عالی وقار دینی مدارس کا کردار تو یہ تھا کہ وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی، دینی مدارس کا کردار تو یہ تھا کہ وہاں پر اتحاد کا درس دیا جاتا، بھائی چارے کی تعلیم دی جاتی۔ لیکن آج مدارس میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج مدارس اہل سنت میں اتحاد کی فضا قائم نہیں بلکہ قومی صوبائی لسانی اختلافات میں جھگڑا ہوا ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ تو کلندر لاہوری کی باغیں گراں گونجتی ہے کہ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ صدر عالی وقار یوں تو مدارس اہل سنت کی اہمیت مسلم ہے، لیکن ایسا معاشرہ کہ جہاں یاس و قنوطیت کی اندھیروں کی ہول لاکیاں بڑھ رہی ہو، ظلمتوں کی چکا چون آگوش معاشرہ میں پرورش پا رہی ہو، رشد و ہدایت کا گلشن ولا اور فسق کا تعفن پھیل رہا ہو، جہالت اور لاطینیت کے گرد و غبار نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور علم بے سہارا و بے خانواں پھٹک رہا ہو، ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی سماجی روایات، ان کی شناخت نشانہ پر ہو، منکرات کے دروازے اس طرح کھلے ہوئے ہوں کہ کسی بھی قسم کے شخص کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ اس کا استقبال کیا جاتا ہو۔ تو ایسے دور میں مدارس اہل سنت کو اپنی معنویت اور عظمت کی بازیافت کے لیے ایسے انقلاب کی ضرورت ہے، ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو پورے طور پر حیات بخش اور روح افزا ہو۔ صدر عالی وقار اس فکری کجروی اور گمراہی کی گہما گہمی میں ایک کتابوں کے ایک بڑے اور قیمتی ذخیرے کی ضرورت ہے، اور مستقبل کے حوالے سے مدارس کے طلباء کے اندر ایک حقارت امیز تصور پایا جاتا ہے۔ لہذا مستقبل کی پیشگی اور منصوبہ بندی کے لیے اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کیا جائے تاکہ تابناک مستقبل کی ضمانت ہو سکے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دینی مدارس کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی شامل کیا جائے تاکہ مدارس اہل سنت میں پڑھنے والے طلباء علماء فقط محراب و منبر تک محدود نہ رہے بلکہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر تک علم مصطفی کی شمع فروزاں کر سکے۔ مثلا نیکسٹ طالب علم عبد الرحمان جامعہ رضویہ۔
नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आज का मौज़ूअ तक़रीर मौजूदा दौर में मदारिस अहले सुन्नत का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मदरसा है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ। लफ्ज़ मदरसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है सीखने की जगह और असल में दीनी तालीम के मरकज़ का नाम मदरसा है। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा सुफ़ा का चबूतरा था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। और आज ये जो शानदार मदारिस आप देख रहे हैं और जिस मदरसा में आप मौजूद हैं जामिया रिज़विया जिसके बानी मुफ्ती गुलाम साहब क़ादी साहब हैं, ये भी उसी सुफ़ा के चबूतरे का तसलसल है, उसी की एक शाख है। मदारिस इस्लामी माशरे का अहम जुज़ हैं और ये मुसलमानों की अलहदा शनाख्त का बाइस हैं और असल में मदारिस ही हैं जिन्होंने इस्लाम को अमली तौर पर जिंदा रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ दौर हाजिर में असली तालीम के इदारों यानी स्कूल्स और कॉलेजेस से दीन को तकरीबन निकाल दिया गया है। यहूद और नसारा और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों को कहने पर दीन असली तालीम के इदारों के निसाब से दीन को निकाल दिया गया है। इसलिए मदारिस का किरदार पहले से कई ज़्यादा जिम्मेदारी उनका बढ़ गई है। स्कूल्स और कॉलेजेस में मॉडर्निज्म के नाम पर यहूद और नसारा के त्यौहार जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर और होली की तालीमात दी जा रही हैं और बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनमें इनको बाकायदगी के साथ मनाया जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दीन मदारिस ने आज भी इस्लाम को अमली तौर पर जिंदा रखा हुआ है। इन मदारिस से जो उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़, मुफ़स्सिर कुरान बनकर निकलते हैं वही असल इल्म दुनिया में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि असल इल्म यही कुरान करीम का इल्म है और बाकी तमाम उलूम कुरान करीम से अख़ज़ किए गए हैं। आज के दौर में हर नई दरियाफ्त के लिए, हर नई इजाद के लिए साइंसदान कुरान करीम के मोहताज हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल बिग बैंग थ्योरी है जो कि 1939 में लिखी गई और इसके कातिब ने दुनिया के इब्तिदा और इख्तिताम का मंजर पेश करते हुए हूबहू कुरान करीम के अल्फाज को कॉपी किया। उसका कहना है कि दुनिया से नब्ला खुलती जो कि बंद थी, ये धमाके से फटा और दुनिया वजूद में आई और कुरान करीम ने 1400 साल कबल इसका मंजर पेश कर दिया था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, क्या काफिरों ने ख्याल न किया कि ज़मीन और आसमान बंद थे तो हमने उन्हें खोला। इसी तरह उसने दुनिया के इख्तिताम का मंजर पेश करते हुए कहा कि शुरू में एक स्क्रीचिंग वॉइस, चीखने की बारीक सी आवाज़ आएगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जाएगी, जिसकी वजह से आसमान फट जाएगा, धूप चली जाएगी, समुंदर बहा दिए जाएंगे। और कुरान करीम में भी ठीक इसी तरह लिखा गया है। सूरतुन नबा, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तुम चले आओगे फौजों की फौजें। तो गोया कुरान करीम के बगैर अगर कोई भी साइंसी या दुनियावी इल्म हासिल किया जाए तो बड़ा मुकम्मल है। अगर हम माजी पर नजर डालें तो जितने भी अज़ीम उलमाए किराम गुज़रे वो ना सिर्फ इल्म कुरान के माहिर थे बल्कि वो दुनियावी और साइंसी उलूम में भी माहिर थे। वो माहिर फल्कियात थे, वो माहिर तिब थे, वो माहिर जबर थे। जैसे अबू वाली सीना वो माहिर तिब और माहिर अदबियात थे। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी वो माहिर जबर और रियाज़ी दान थे। उमर बिन ख़याम वो शायर थे, माहिर फल्कियात थे और माहिर जबर थे। और अगर हम करीब ही गुज़रे हुए उलमा पर नजर डालें, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह वो शायर भी थे, वकील भी थे, सूफी भी थे, आलिम भी थे और बक़ौल ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के वो कलंदर भी थे। दौर हाजिर में जब हम स्कूल से दूर हुए तो स्कूल और मदारिस में फ़र्क आ गया। नतीजा ये हुआ कि लोग दीन से दूर होते गए और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उलमा मसाजिद और मदारिस तक महदूद रह गए और असली तालीम के इदारों को हमने यहूद और नसारा के लिए खुला छोड़ दिया कि वो आए और अपने मर्जी के मज़ामीन पढ़ाएं। बदकिस्मती से मदारिस को पीछे करने का कसूरवार हुकूमत है। उसने उलमा के फंड्स रोके, मदारिस के फंड्स रोके, उनको असली तालीम से दूर किया ताकि इनका सिस्टम और इनका निज़ाम कमज़ोर होता जाए। लेकिन मदारिस का निज़ाम अब भी मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए 3 अहम तजावीज़ हैं, 3 अहम सूरतें हैं। पहली जो तकरीबन नामुमकिन है वो ये कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे, हुकूमत आगे आए, उलमा को सपोर्ट करे, उलमा को फंड्स दे, उनको असली तालीम दे। और दूसरी तजवीज़ ये है कि रईसुल जामियात आगे आए। रईसुल जामियात अपने जामियात में से ऐसे तलबा निकालें जो कि दुनियावी तालीम के साथ साथ, जो कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहते हैं।
اور تیسری اور سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ طلبہ اپنا کردار خود ادا کریں، وہ اپنی ذاتی دلچسپی لیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی لکیر سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تو ایسا شیشہ ہمیں یعنی طلبہ کو خود بننا پڑے گا۔ تو جناب صدر، میری کچھ عاجزانہ گزارشات ہیں جن کے ذریعے جامعات کے نظام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس میں طلبہ کو اب دوہری تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ان کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی، اور اس کو ممکن کرنے کے لیے جامعات اہل سنت، رئیس الجامعات کو متحد ہونا پڑے گا۔ وہ اپنے جامعات میں سے ایسے طلبہ نکالیں جو کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی درس نظامی صبح 8 سے 2 بجے تک پڑھتا ہے تو وہ شام کو یونیورسٹی یا سیکنڈ ایم اکیڈمی میں جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کرے۔ اگر کوئی بچہ اپنا دن موبائل یوز کرنے میں ضائع کرتا ہے تو اس کو وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈالیں۔ اگر کسی کا رجحان ڈاکٹریٹ کی طرف ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل کی فیلڈ میں ڈالیں۔ اگر وہ وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کو لاء کروائیں۔ اس طرح کچھ سال کے بعد اہل سنت کے علماء ہر جگہ موجود ہوں گے۔ ہم ہاسپٹلز میں جائیں گے، ہمیں علماء اہل سنت نظر آئیں گے۔ ہم چیمبرز میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، ہمیں علماء اہل سنت نظر آئیں گے، اور تبھی حقیقی انصاف کا حق ہوگا۔ اور جب علماء اہل سنت عدالتوں میں ہوں گے تو غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے بندے میں نہیں چڑھایا جائے گا، اور آسیہ ملیونہ جیسی غدار کو پاکستان سے باہر نہیں رہا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء اہل سنت اور جامعات اہل سنت کو اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفار نقشبندی صاحب جو کہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر کلاسر صاحب وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالب علم زین علی نوری جامعہ رضویہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی، وَيَا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد احترام معزز علماء اکرام، مشایخ عظام، طلاب العلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر مدارس اہل سنت کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ مدرسہ ایک اندازے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام نے جو قائم فرمایا دار ارقم یا صفا، لیکن اگر اور گہرائی کے اندر جائیں تو غار حرا کا ایک مدرسہ بھی سامنے آتا ہے جس میں سب سے پہلے معلم اول خالق کائنات ہیں اور متعلم اول حضور جانے جانا ہے، اور واسطہ اول جبریل امین ہے، اور پہلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ حضرت ذی وقار قرآن کی پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو خالق کائنات نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ دینی مدارس ہیں، مدارس اہل سنت، ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہی ہے کہ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے
تو تمہارے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہی دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہاری جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ ہوتا۔ ارے یہی دینی مدارس ہیں کہ جنہوں نے تجھ سے پیدا ہوا تو تیرے کان میں اذان دی، تو دنیا سے چلا گیا تو تیرا جنازہ پڑھا کر تجھے اس دنیا سے الوداع کیا۔ حضرات ذوالفقار یہ انہی مدارس اہل سنت کا کردار ہے۔ اب جب مدرسے میں بچے کو داخل کرانے کی باری آتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں سے جو بچہ سکول میں سب سے فیل ہے اس کو ہم مدرسے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ سکول میں نہیں چل سکا، اس کو مدرسے میں چلا دو۔ خالق کائنات پھر اس بچے پر کرم کتنا فرماتا ہے کہ وہی بچہ جب 3 سال بعد جا کر اپنے باپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن گیا ہوں، وہ حافظ قرآن اور اس قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسی قرآن کو کہ جس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کو میں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ مدارس کا کردار ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جس کو پڑھنا نہیں تھا آتا، سکول میں بالکل فیل تھا، اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اس قرآن کا حافظ بنا دیا کہ جس کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات ذوالفقار ایک بچے کو حافظ بنایا اور اسی کو پھر قاری قرآن بنایا۔ جب وہ بہترین قاری بن گیا تو اس کو عالم دین بنایا، جب وہ عالم دین بن گیا تو ایک صوفی بنایا، جب وہ صوفی بن گیا تو ایک شیخ الحدیث بنایا، جب وہ شیخ الحدیث بن گیا تو دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اوپر صبح سے لے کر شام تک دن کے اجالے میں دیکھو تو ہزاروں کے مجمع، رات کی تاریکی میں دیکھو تو ہزاروں کے مجمع، ہر زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسالہ پیر کامل، کامل آلہ رہنما۔ یہ مدارس اہل سنت کا کردار ہے کہ مدارس اہل سنت نے بچوں کو اٹھایا جو پڑھ نہ سکتے تھے اور وقت کے قطب اور ولی بنا کر نکالا۔ حضرات ذوالفقار ایک کمی ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس میں 3 ٹاپک ہیں موضوع میں۔ ایک مدارس کا موجودہ حالات میں کردار نہیں، مدارس اہل سنت کا کردار۔ ایک تو موجودہ ہو گیا اور اہل سنت، اور تیسرا یہ ہے کہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ تمام شعبات ہیں اور کافی مدارس کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں۔ تو درس نظامی کے طلباء علیحدہ ہوتے ہیں، تجوید کے طلباء علیحدہ ہوتے ہیں۔ تجوید کا طالب علم جب فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کو کسی مسجد کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، قرات اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ چپ کر جاتا ہے۔ اور ایک بہترین عالم جب 8 سال درس نظامی مکمل کر کے مسجد خطابت کے اوپر جلوہ فروز ہوتا ہے، خطاب تو بڑا اعلیٰ کرتا ہے اور تقریر اس کی بڑی کمال کی ہوتی ہے، لیکن اس کے الفاظ کی درستگی نہیں ہوتی، اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، اسے قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا۔ تو حضرات ذوالفقار یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مدارس اہل سنت میں ایک ایسا مشن لایا جائے کہ جب بچہ 8 سال بعد درس نظامی سے فراغت کی سند حاصل کرے اس کے ساتھ اس کو تجوید و قرات کی بھی کورس مکمل کرنی پڑے، اور جب ایک بچہ تجوید و قرات کرنے کے بعد کسی مسجد کے اندر امام یا مؤذن کے فرائض سر انجام دے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پہلے ان علوم کو پڑھے کہ جس کی وقت میں ضرورت ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ اسلام اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی عصری تعلیم کا یہ محتاج نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عصری تعلیم جتنی نکلی ہے یہ قرآن سے نکلی ہے، عصری تعلیم کا یہ محتاج نہیں۔ اگر ہم انہی کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ حضرات ذوالفقار خالق علم یزل سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، حضور شیخ القرآن کے درجات بلند فرمائے۔ واحد دعوانا اگر طالب علم محمد دسر وقت اللہ بخش
मोहम्मद मुदस्सर अल्लामा सरवरिया इस्लामिक सेंटर। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ जजीज हज़रात व सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कराम, मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो है मौजूदा हालात, मदारिस अहले सुन्नत का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए। सामीन कराम, तारीख मदारिस की जो तारीख है वो बहुत लंबी है। तारीख इस्लाम में सबसे पहला मदरसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुल ज़मा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर में था। उसके बाद वही खुलफ़ाए राशिदीन के पास आया, उसके बाद आइम्माए दीन के पास आया। उन आइम्माए दीन ने जो हमें आलिम दीन अता किए उन्हीं में से गजाल राज़ी और गिज़ाली थे, रोमी और सादी। फैज़ान सरवर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने साथियों का जामिया से किसी न किसी तरह वाबस्ता रहे और आज हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से आप लोगों को फैज़याब किया। असल में जब ये सालाना प्रोग्राम का हमने एहतमाम किया तो एक तजवीज़ आई कि हमें जामियात की बुनियाद पर, लाहौर के जामियात की बुनियाद पर एक तकरीरी मुकाबला मुनक्किद करना चाहिए। उसके लिए जब मौजू का चुनाव हुआ तो मैंने अपनी समझ के मुताबिक जो मौजू इसका रखा वो ये था कि मदारिस अहले सुन्नत का इस वक्त क्या किरदार है और आइंदा क्या किरदार होना चाहिए। बेशक मौजू के लिहाज से कुछ मुश्किल उन्वान था, लेकिन मुझे इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि हमारे मदारिस के तलबा ने बेहतरीन अंदाज से इस मौजू को तैयार किया, अपनी गुफ्तगू की, तजावीज़ भी पेश की और जिस नज़रिए से हमने ये तकरीरी मुकाबला मुनाकिद किया, मैं तो समझता हूँ कि हमने उस हदफ को आज हासिल किया, क्योंकि उसमें यह भी गुफ्तगू की गई कि मदारिस का किरदार क्या है। उसमें यह भी बताया गया कि हमारे सामने जितने भी लोग एक मिसाल हैं वो सब मदारिस की पैदावार हैं, मदारिस से निकल कर आए हैं। उन तलबा की गुफ्तगू में ये भी बताया गया कि हमें आइंदा मुस्तकबिल में जो चैलेंज दरपेश हैं वो क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें इंटरनेट से आगाही होनी चाहिए, हमें मीडिया से हमारी शनासाई होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो। और उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है वो हमने हज़रत क़िबला शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी रहमहुल्लाह ताला की शख्सियत पर शेखुल कुरान सेमिनार के उन्वान से मुनक़िद किया
جس میں یہ آپ کے سامنے موجود شخصیات انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جس کا اختتام مفتی غلام سرور قادری کمالوی انہوں نے بڑے ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ کر دیا کہ ہماری ساری نالائکیاں، ہماری ساری نااہلیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور۔ ہمارے اندر سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور خود عمل نہ کریں۔ تو یہ یقین کریں کہ قرآن پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نجات ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کو پریکٹیکلی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اگر قرآن پر عمل کرنے والا بننا ہے تو میری سنتوں پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، میں خاص طور پر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنے علماء کا الحمدللہ بڑی بڑی نامور شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، بڑے اچھے انداز سے قرآن کے پیغام کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں جس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کے لیے میں جناب آغا محمد جاوید گوہر قادری صاحب جو ہمارے ادارہ جامعہ رضویہ ٹرسٹ کے ناظم اعلیٰ ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جو ہمارا آج کا تقریری مقابلہ ہوا، اور جن طلباء نے دوسرے مدارس کے بھی طلباء تھے، ہمارے ادارے کے بھی طلباء تھے، انہوں نے پوزیشن حاصل کی، ان کو ہم ان کے ناموں کا اعلان بھی کریں، اور ان کو ساتھ ساتھ جو ہم ان کو انعام دینا چاہتے ہیں وہ انعام بھی ہم ان کو دیں۔ تو میری درخواست ہے کہ جناب آغا صاحب تشریف لائیں۔ آج کی جو تقریری مقابلہ تھا اس کے اندر پہلی پوزیشن لاہور کے جامعہ علمیہ پچھرا میں جو ادارہ قائم ہے اس کے طالب علم محمد نعمان، ماشاءاللہ اس بچے نے بہت اچھی گفتگو کی، اس کو ہم پہلا انعام جو ہے تو دے رہے ہیں۔ آغا صاحب اپنے ہاتھوں سے شیلڈ اور کچھ نقد کیش انعام جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، 5000 روپیہ پہلی پوزیشن والے کے لیے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی طرح تبلیغ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ دوسرا انعام محمد الماس ادارہ تعلیمات اسلامیہ، اس بچے نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور ان کو دوسرا انعام ہم دے رہے ہیں، شیلڈ ہے اور ساتھ 3000 روپیہ کیش پرائز۔ اور تیسرا انعام ہمارے ادارے کے عبد الرحمن قادری، یہ بچہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک قیمتی بچہ ہے کہ یہ او لیولز کر کے آیا، اور اب اس کا ذوق اور شوق حافظ قرآن ہے، بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک جذبہ، اس کے والد صاحب میرے پاس آئے اور ان کا جذبہ یہ ہے کہ یہ بچہ او لیولز اے لیولز کے بعد عالم دین بنے اور پھر مصر جائے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ تو اس کو تقریر کا شوق ہے الحمدللہ۔ گزشتہ دنوں گجرانوالہ میں جو مقابلہ حسن تقریر ہوا اس میں اس بچے نے انگلش میں تقریر کی، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے لب و لہجے سے تقریر کی۔ آج کی تقریر بھی بہت اچھی تھی، جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیے بڑے شاندار پوائنٹس تھے۔ تو جیوری کے فیصلے کے مطابق ان کی تیسری پوزیشن بنتی ہے، تو آغا صاحب ان کو انعام دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح آج یہ مقابلہ حسن تقریر ہوا تو عنقریب
خاص طور پر جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ جب نئے سال کی ابتدا کریں گے تو ہم مقابلہ حسن قرات سے نئے سال کی ابتدا کریں گے، اور اس میں بھی پورے پاکستان سے لاہور، خاص طور پر لاہور ڈویژن یا پنجاب کی سطح پر ہم وہ مقابلہ منعقد کریں گے، اور جو بہترین قاری ہوں گے ان کو ہم اسی طرح کیش پرائز اور انعامات دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جملے بولنے کے لیے آغا صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی بات و نصیحت سماعت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔